دوستو، نامور مسلم سائنسدان ابن الہیثم کے دوسرے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ ہم نے آپ کو ابن الہیثم کے پہلے حصے میں دکھایا تھا کہ اس نے پاگل خانے میں نظر بندی کے دوران اپنا وقت سائنسی غور و فکر میں صرف کیا، جس کا نتیجہ ایک شاہکار سائنسی تصنیف کتاب المناظر یعنی بک آف آپٹکس کی صورت میں نکلا، جس کی بنیاد پر ابن الہیثم کو آج تک بابائے بصریات یعنی فادر آف آپٹکس تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ابن الہیثم نے کن کن موضوعات کی تفصیل بیان کی، اس نے یونانی اسکالرز کو غلط کیسے ثابت کیا، اور اس کا کون سا اصول کیمرے کی ایجاد کا باعث بنا، یہ سب آپ جانیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم سائنسدان پاگل خانے میں کیسے پہنچا، تو ابن الہیثم کا پارٹ 1 ضرور دیکھیے، جس کا لنک اس ویڈیو کے آخر میں اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ دوستو، نامور مسلم سائنسدان ابن الہیثم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی ماہر فزکس اور ریاضی دان نہیں گزرا۔ اس سے پہلے طبیعیات یعنی فزکس، فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے ماہر یونانی سائنسدانوں جیسا کہ بطلیموس یعنی ٹالمی اور اکلیدس یعنی یوکلڈ وغیرہ کے سائنسی نظریات ہی کو حتمی مانا جاتا تھا۔ اگرچہ یونانیوں نے سائنسی علم و تحقیق میں خوب کام کیا تھا، لیکن ان کے بہت سے نظریات ایسے تھے جنہیں ابن الہیثم غلط ثابت کرنے والا تھا، کیونکہ یونانی اسکالرز کی تحقیق مشاہدات کی بنیاد پر تھی، جبکہ ابن الہیثم مشاہدات کو تجربات کے ذریعے پرکھنے کا قائل تھا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی مشاہدے کو تجربے کے ذریعے ثابت کرنے کے سائنسی طریقہ کار کا بانی بھی ابن الہیثم ہی ہے، جسے استخراج یعنی ڈیڈکشن کہا جاتا ہے۔ دوستو، ابن الہیثم نے اپنی زندگی میں 200 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں سے چند ایک ہی آج موجود ہیں، لیکن اس کی جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ المناظر یعنی بک آف آپٹکس تھی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی۔ یہ کتاب 7 جلدوں پر مشتمل ہے، جو تقریباً 20 سالوں میں مکمل ہوئی، اور اس میں ابن الہیثم نے روشنی، اس کے اصول، انسانی آنکھ کے مختلف حصوں کی تشریح اور ان کے کام کرنے کے طریقہ کار کی تفصیل بیان کی۔ ابن الہیثم ہی نے سب سے پہلے تجربات سے یہ ثابت کیا کہ روشنی خط مستقیم یعنی اسٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہے۔ کتاب المناظر یعنی بک آف آپٹکس میں ابن الہیثم نے روشنی کی ماہیت یعنی نیچر آف لائٹ کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ روشنی دراصل توانائی یعنی انرجی کی ایک قسم ہے، جسے صدیوں بعد جدید سائنس نے بھی ثابت کر دکھایا کہ روشنی ایک طرح کی توانائی ہے۔ اس کے بعد اس نے پہلی دفعہ منور اور بے نور اجسام یعنی لیومینس اینڈ نان لیومینس باڈیز میں فرق کرتے ہوئے بتایا کہ منور اجسام یعنی لیومینس باڈیز وہ ہیں جو خود روشنی دیتے ہیں، اور اس کی مثال میں اس نے سورج، چاند، ستاروں اور چراغ کا حوالہ دیا۔ چاند کی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ابن الہیثم کو چاند کے بے نور یعنی نان لیومینس ہونے کا علم نہیں تھا۔ ابن الہیثم نے بک آف آپٹکس میں پہلی مرتبہ ان اجسام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جن پر روشنی پڑتی ہے۔ پہلے کو اس نے شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ کہا، جن میں سے روشنی گزر جاتی ہے۔ دوسرے کو نیم شفاف یعنی ٹرانسلوسنٹ کہا، جن میں سے کچھ روشنی گزر جائے اور باقی رک جائے، جبکہ تیسرے کو اس نے غیر شفاف یعنی اوپیک کہا، جن میں سے روشنی بالکل نہ گزر سکے۔ ابن الہیثم ہی نے پہلی مرتبہ روشنی کے انعکاس یعنی ریفلیکشن اور انعطاف یعنی ریفریکشن کے قوانین دریافت کیے، جو آج آپٹکس کی ہر کتاب میں درج ہوتے ہیں، جنہیں لاز آف ریفلیکشن اینڈ لاز آف ریفریکشن آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کو اس نے قدرتی تجربات سے ثابت بھی کیا، اور ان تجربات کی تصاویر بھی اپنی کتاب المناظر میں شامل کی۔ ابن الہیثم وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے شیشوں، آئینوں اور پانی سے گزرتے وقت روشنی کے انعطاف یعنی ریفریکشن آف لائٹ پر تجربات کیے۔ روشنی کے انعکاس یعنی ریفلیکشن کی وجہ سے ہمیں آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، جبکہ منشور یا پرزم میں روشنی کے انعطاف یعنی ریفریکشن کے باعث سفید روشنی 7 رنگوں میں بٹ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بارش کے بعد پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرات ہوا میں معلق رہ جاتے ہیں، جو بالکل پرزم کی طرح کام کرتے ہیں، اور جب سورج کی روشنی ان قطرات میں سے گزرتی ہے تو وہ انعطاف یعنی ریفریکشن کی بدولت 7 رنگوں میں تقسیم ہو کر ہمیں قوس قزح یعنی رین بو کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ابن الہیثم نے کروی آئینوں یعنی سفیریکل مررز
اور مکافی آئینوں یعنی پیرابولک مررز کے متعلق تحقیقات کو بھی تجربات کے ذریعے ثابت کر کے کتاب المناظر میں درج کیا ہے۔ دوستو، کتاب المناظر یعنی بک آف آپٹکس کا سب سے شاندار باب انسانی آنکھ پر ہے، جس میں آنکھ کے کام کرنے کا طریقہ کار اور اس کے مختلف حصوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ابن الحسم سے پہلے یونانی اسکالرز کا خیال تھا کہ ہمیں چیزیں اس وقت نظر آتی ہیں جب ہماری آنکھ سے پھوٹنے والی روشنی کی کرنیں ان چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں واپس آتی ہیں۔ یہ نظریہ صدیوں تک علمی دنیا میں درست تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن ابن الحسم نے اسے غلط ثابت کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری آنکھ سے کوئی روشنی نہیں پھوٹتی، بلکہ روشنی کی شعاعیں جب کسی چیز سے ٹکرا کر ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہیں تو وہ اس کا الٹا عکس ہماری آنکھ کے پردے پر بنا دیتی ہیں۔ یہ عکس پھر دماغ کو منتقل کیا جاتا ہے جو اسے سیدھا کر کے دیکھتا ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی اس نظریے کو ثابت کرتی ہے جو ابن الحسم نے 1000 سال پہلے پیش کیا تھا۔ ابن الحسم نے انسانی آنکھ کے مختلف حصوں کو نہ صرف تفصیل سے بیان کیا بلکہ ان کے باقاعدہ نام بھی رکھے۔ اس نے آنکھ کے بیرونی حصے کو سلبیا کا نام دیا، جسے سکلیرا کہا جاتا ہے۔ سلبیا یعنی سکلیرا کے سامنے کے شفاف حصے کو کرنیا یعنی کورنیا کا نام دیا، جس میں سے روشنی گزر کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ کرنیا کے پیچھے وہ حصہ جو حسب ضرورت پھیلتا یا سکڑتا ہے اسے اینیا یعنی آئرس، اور اینیا کے پیچھے کے حصے کو عدسہ یعنی لینز کا نام دیا۔ عدسے کی سیدھ میں آنکھ کے پیچھے والے پردے کو ابن الحسم نے شباکیہ یعنی ریٹینا کا نام دیا اور بتایا کہ ریٹینا پر ہی کسی چیز کا عکس بنتا ہے جو ریٹینا کے ساتھ جڑی ایک عدد عصب بصارت یعنی آپٹک نرو کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ میں پائی جانے والی رطوبتوں، ایکوس ہیومر اور ویٹریس ہیومر کی تفصیل بھی کتاب المناظر یعنی بک آف آپٹکس میں موجود ہے۔ ابن الحسم نے آنکھ کے مختلف حصوں کی جو تشریح 1000 سال پہلے کی وہ موجودہ زمانے کی تحقیقات کے مطابق بالکل درست اور مکمل ہے، حتیٰ کہ آنکھ کے مختلف حصوں کے جو نام آج میڈیکل کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ یا تو ابن الحسم کے درج کردہ عربی ناموں کا بگاڑ ہیں یا ان کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہے۔ مثال کے طور پر ابن الحسم نے جب آنکھ کے لینز کا مشاہدہ کیا تو اس کی سطح دونوں طرف سے ابھری ہوئی تھی جیسے مسور کا دانہ۔ مسور کو عربی میں عدس کہا جاتا ہے، لہٰذا ابن الحسم نے آنکھ کے اس حصے کا نام عدسہ رکھ دیا۔ جب ابن الحسم کی کتاب المناظر کا عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا تو چونکہ مسور کو لاطینی میں لینٹل کہا جاتا ہے، لہٰذا جس طرح ابن الحسم نے مسور کے عربی مترادف عدس سے عدسہ کی اصطلاح بنائی تھی، اسی طرح لاطینی مترجموں نے لینٹل سے لینز کی اصطلاح بنا لی۔ آج یہ اصطلاح تو ہر کسی کی زبان پر ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلم سائنسدان ابن الحسم کی وضع کردہ عربی اصطلاح کا چربہ ہے۔ دوستو، ابن الحسم ہی وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے 1000 سال پہلے پن ہول کیمرے کا اصول دریافت کیا جو ان کے پاگل خانے میں روشنی کے مشاہدے کا نتیجہ تھا۔ ابن الحسم نے اس اصول کو اپنی کتاب مقالہ فی الصدرۃ الکسوف میں سکبالہ کا نام دیا ہے۔ عربی زبان میں سکب بہت باریک سوراخ کو کہتے ہیں۔ ابن الحسم نے اس سلسلے میں اپنے ایک تجربے کا احوال بیان کیا ہے جس میں انہوں نے ایک باریک سوراخ کے ذریعے موم بتی کا الٹا عکس پردے پر لیا تھا، اور آگے چل کر 19ویں صدی کے آغاز میں ایک فرانسیسی سائنسدان جوزف نیسفور نے اسی اصول کے تحت کیمرے سے دنیا کی پہلی تصویر بنائی تھی۔ ابن الحسم نے آج سے 1000 سال پہلے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد بھی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد سورج افق یعنی ہورائزن سے 20 درجے نیچے ہوتا ہے، مگر وہ روشنی کے انعطاف یعنی ریفریکشن کے باعث دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر ابن الحسم نے یہ بتایا کہ زمین کے گرد 10 میل کی بلندی تک ہوا موجود ہے، اور یہ بات حیرت انگیز حد تک درست ہے۔ تاریخ کے اس عظیم ترین مسلم سائنسدان نے 1039 عیسوی میں 74 سال کی عمر میں قاہرہ میں وفات پائی، لیکن وہ سائنسی علوم بالخصوص طبیعیات یعنی فزکس پر اپنے علم اور قابلیت کے ایسے گہرے نقوش چھوڑ گیا جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے
تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔